بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 106. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا ہے. ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے. قرآن فرقناہ کے ایک دوسرے معنی بیناہ اوضحناہ ہے. ہم نے اسے کھول کر اور واضح کر کے بیان کر دیا ہے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب کو، یہود اور نصارہ کو. ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے. اس میں سے بعض لوگ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. یہ آیت السجدہ ہے، یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کی کتب پڑھی ہیں اور وحی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں آخری رسول کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن و رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہر چیز سے ناواقف ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وہی وہ رسالت کی حقیقت سے آشنا ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، بلکہ قرآن سن کر وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے ہیں اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں. اور وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے. تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم و تنزیہ کے لیے اور بطور شکر تھا، اور قرآن سن کر جو خشیت و رقت ان پر طاری ہوئی اور اس کی تاثیر و اعجاز سے جس درجے وہ متاثر ہوئے، اس نے انہیں دوبارہ سجدہ ریز کر دیا ہے. قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی جس طرح کے پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا صفاتی نام رحمان یا رحیم نامانوس تھا،
اور بعض آثار سے آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان یا رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجھی رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کی حمایتی ہو، اور وہ تو اس کا پوری بڑائی بیان کرتا رہا ہے۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجھی رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا حمایتی ہو، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ اس آیت کی شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے، جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو بآواز بلند فرما لیتے۔ مشرکین قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کو سب و شتم گالی گلوچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہنے لگیں، اور نہ اپنی آواز کو اتنا پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کہ ابوبکر نے فرمایا میں جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آواز سن رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرا مقصد تو سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی آواز قدر بلند کرو، اور عمر بن خطاب سے کہا اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ حدیث سنن ابو داؤد۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی صلاۃ سے مراد دعا ہے جو درمیانی آواز سے مانگی جائے، آواز زیادہ اونچی ہو نہ بالکل پست۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے بھی ہیں، یا کل بول کر جز مراد لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔